خواتین تو ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں بہت ہی کنجوسی کرتی ہیں. دوسرے کی تعریف وہی کرتا ہے جو خود تعریف کے قابل ہوتا ہے. کلرز مجھے سارے بہت اچھے لگتے ہیں. پنک کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے. وائٹ آپ نے پہنا ہوا بہت پیاری لگ رہی ہے. مرد اس لیے بھی تعریف کرتا ہے کیونکہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوڑ نہ ہو جائے. اچھا, میں مرد حضرات کو بھی یہاں پہ کہوں گی کہ جب آپ کی بیگمات تیار ہوتی ہیں عید پر, ویسے آپ انہیں نئے سوٹ لے کے دیتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں, تو جب وہ پہنتی ہیں تو ان کی تعریف بھی کر دیا کریں, اس کو پیسے پورے ہو جائیں. آج تو میری بیگم بہت خوبصورت لگ رہی ہے. یہ ایک کمپلیمنٹ دنیا کی ہر عورت کے لیے جو ہے نا وہ انرجی بوسٹر ہے. شاہ رخ خان کو دیکھ کر رشک ضرور آتا ہے کہ ان کے اتنے فینز ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں. بچپن کی بہت ہی اچھی تھی کیونکہ عیدی ملتی تھی اور تیار شیار ہو کے جو ہے وہ صبح ہی بیٹھ جاتے تھے. بچپن میں تیار ہوتے تھے, ابھی تیار نہیں ہوتے عید پہ. عید والے دن جو ہے وہ زیادہ تر سو کے گزرتا ہے. تو کوئی ایسی اسپیسیفک خاص کوئی یادگار عید نہیں ہے. تو اگر آپ نے مقدر کا سکندر بننا ہے نا تو اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھیں, کسی کا بھی دامن تھامنے کی کوشش نہ کریں, کسی سے بھی پیار کی بھیک نہ مانگیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل. آج ہم عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آئے ہیں. یقیناً آپ کے رمضان بہت اچھے گزرے ہوں گے, بابرکت گزرے ہوں گے, اور آپ نے صبر سے, استقامت سے رمضان پورے کیے ہوں گے. اور رمضان کے بعد عید الفطر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. عید الفطر کے حوالے سے آج ہم خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست خوبصورت سی گیسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر نبیہہ علی خان, جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے عید کے حوالے سے چٹپٹی باتیں, اور کچھ ہم کوسچن کریں گے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی. ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا آنے کا. تھینک یو سو مچ. آپ کو عید مبارک. عید مبارک. خیر مبارک. اچھا, عید کے حوالے سے شو ہے. سب سے پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ساری نفسیات کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں, اینکر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو سب چیزیں مینج کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ کو شوق ہو نا تو شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. شوق شوق ہوتا ہے, اور آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتا ہے. میں نے بھی اپنے شوق کی بیس پر ہی اپنی منزل پائی ہے. ایک آپ کی ایبلٹی کہ آپ کتنے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ کی کتنی محنت ہے اپنے کام پہ, اور ایک آپ کی ڈٹرمنیشن. دو چیزیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں نا تو وہ پھر اس کو کام کرتے ہوئے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, وہ اپنے کام کو انجوائے کرتا ہے. جیسے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے روزانہ کی مطلب بیسس پہ ملتی بھی ہوں, ایک اینکر پرسن ہوں, تو مختلف لوگوں کے انٹرویوز بھی کرنے ہوتے ہیں. پھر میرے بھی انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں. اب میں خود ہی جو ہے وہ انٹرویوز دینا شروع ہو گئی, ہم لوگوں کے انٹرویوز کم ہو گئے ہیں. تو یہ اللہ نے جو عزت دی ہے, یہ جو معاملات چل رہے ہیں بس اللہ کا کرم ہے, اور اگر انسان کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. عید کا موقع ہے, سب سے پہلے جاننا چاہوں گی سب سے یادگار عید آپ کی کون سی تھی؟ سب سے یادگار عید, میری ساری عیدیں ہی جو ہے وہ یادگار ہوتی ہیں کیونکہ سو کے گزر رہی ہوتی ہیں. صحیح. اور میری عید میں کوئی خاص مطلب کوئی مٹھاس نہیں ہوتی, یا میری عید میں کوئی خاص میرا ملنا جلنا یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا. میری عید زیادہ تر میرے اپنے روم کے ساتھ گزرتی ہے, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرتی ہے, یا کوئی بہت قریب دوست ہو تو پھر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. رمضان میں عید منا لینی ہوتی ہے, رمضان میں ہی عید, رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں, عید ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں, تو ہم رمضان میں ہی عید منا لیتے ہیں, رمضان میں ہی رمضان منا لیتے ہیں. تو عید والے دن جو ہے وہ زیادہ تر سو کے گزرتا ہے. تو کوئی ایسی اسپیسیفک خاص کوئی یادگار عید نہیں ہے کہ جو بہت مجھے یاد ہو کہ ہاں یہ بڑی یادگار عید تھی. بس اگر نیند آ جائے تو سو جاتی ہوں, ورنہ پھر کوئی مووی دیکھ لی, اور کہیں جو ہے وہ امی کے پاس بیٹھ گئے, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا. دیٹس اٹ. اچھا, ماہر نفسیات ہیں, سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے خود کے لیے؟ سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کا اپنا کوئی بہت قریبی شخص آپ کو اسی طرح جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے جس طرح لوگ دھوکہ کھا کر میرے پاس آتے ہیں. سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو سنبھالنے کا, کہ اب آپ خود پہ بیتی ہے تو پھر آپ نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو کسی کو بھی اپنی زندگی میں اتنی جگہ مت دیں کہ اس کے جانے کے بعد آپ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جائیں. اتنی اسپیس ضرور رکھیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے مائنڈ میں اور اپنے دل میں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو راستہ دیں, واسطہ نہ دیں. صحیح بات ہے. ان کو بس کوشش کریں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, کوئی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن کسی سے بھی وقت کی اور پیار کی بھیک نہ مانگیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں. تو اگر آپ اتنے ڈٹرمنٹ ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. عید پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے اپنے پیارے بچھڑ گئے ہوتے ہیں, جی, تو ان کی نفسیات کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
دیکھیے ایک وہ شخص جو ساری زندگی یا کچھ سال زندگی کے آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، تو اس کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک خلا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. مجھے یاد ہے کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور پہلی عید آئی تو میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ تھی کہ مطلب وہ ان کے بغیر گزارنا. اور بات یہ ہے کہ عید کے ہی کوئی چھٹے دن جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. مطلب کہ وہ عید میں نے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کے ہی وہ اسپیل چل رہا تھا تو 5واں چھٹا دن تھا تو ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو ایک تو وہ سارا اسپیل اور اس کے بعد پھر اگلے سال کی عید اکیلے گزارنا، یہ بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کسی بھی ایک ایسی بندی کے لیے جس نے بڑے چاہ سے شادی کی ہوتی ہے اور جس کی بڑی جو ہے وہ چاہ سے شادی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک اسپیسیفک میرے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا. آپ نے وہ عید والی بات پوچھی تو آپ اس کو اس میں جو ہے وہ مرج کر لیجیے گا بات کو کہ عیدیں جو ہوتی ہیں نا، عیدیں شبراتیں یہ سب اپنوں سے ہوتی ہیں، خوشیاں اپنوں سے ہوتی ہیں. بیسیکلی اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہے تو عید کا، شبرات کا یا کوئی ایونٹ منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، عید کا موقع ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملیں، لیکن کیسے ایسے رشتہ داروں سے ملیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ میں کہتی ہوں بالکل بھی ایسے لوگوں سے نہ ملیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں یا آپ کے مینٹل پیس کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے جتنا زیادہ ملیں گے اتنی لائف ٹاکسک ہوتی چلی جائے گی، اور ٹاکسسٹی اگر آپ کی لائف میں موجود ہے تو پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو خوش کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں سے ملیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اچھا لگے، ایسے لوگوں سے ملیں جو پازیٹیو ہوں، جن کے پاس سے پازیٹیو وائبس آتی ہوں، جو آپ کو پازیٹیوٹی میں لا کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ عید منا سکے، نہ کہ عید والے دن بھی آپ کے جو ہے وہ خامیاں نکل رہی ہوں آپ کی شخصیت میں. اگر یہ سوٹ نہیں پہنا، یہ پہن لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، یہ کلر نہیں یہ کلر پہن لیتی تو زیادہ تم پہ سوٹ کرتا. دیکھیں جو بھی شخص اپنی پسند سے کوئی سوٹ لے کے عید پہ پہنتا ہے یہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، یہ اس کا اپنا مقصد ہے، یہ اپنا مطلب ہے، اور کسی کو بھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ اچھے لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں. جو اچھا لگ رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں. اور خواتین تو ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں بہت ہی کنجوسی کرتی ہیں، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ریزنز ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے، ایسے ہی عورتیں عورتوں کی تعریف بہت کم کرتی ہیں، لیکن جو کرتی ہیں وہ پازیٹیو خواتین ہیں، ان کے یہاں سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں. میں نہیں کہتی کہ ساری خواتین ایک جیسی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو جیسے ابھی میں انٹر ہوئی تو آپ نے میری تعریف کی کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں عید والے جوڑے میں، تو یہ دیکھیے پازیٹیو وائب ہے. آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ خود خوبصورت ہیں، آپ کا ذہن خوبصورت ہے، آپ کی سوچ خوبصورت ہے، تو آپ کو دوسرے خوبصورت لگ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دوسرے کی تعریف وہی کرتا ہے جو خود تعریف کے قابل ہوتا ہے، ورنہ تعریف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اکثر لوگ جیلسی میں آ کے، حسد میں آ کے خواتین ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتی، تو وہ خواتین تعریف نہیں کرتی جو واقعی آپ سے حسد کرتی ہیں. تو اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ کی تعریف نہیں کر رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے. اچھا، عید کے حوالے سے ڈریس کی آپ نے بات کی، کون سا کلر فیوریٹ ہے آپ کا؟ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، لیکن مجھے اورنج کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور کلرز مجھے سارے بہت اچھے لگتے ہیں. پنک کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے، وائٹ آپ نے پہنا ہوا بہت پیاری لگ رہی ہیں. وائٹ کلر میرا بہت فیوریٹ، اور اکثر آپ لوگ مجھے وائٹ اور بلیک میں دیکھتے ہیں، تو یہ کلرز جو ہیں وہ میرے فیوریٹ ہیں. لیکن بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں زیادہ رہتی ہوں کیونکہ زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے، کبھی ڈارک شیڈ اور کبھی وائٹ شیڈ. تو میرا خیال ہے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو رنگوں سے کھیلنے والے لوگ تو اکثر تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن سفید رنگ اور کالے رنگ کو پسند کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی اذیت میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ سفید رنگ امن کا جو ہے وہ دائی ہے، اور کالا رنگ جو ہے اس پہ ہر رنگ جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو کالا اور سفید رنگ کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے پازیٹیو اور ڈٹرمنٹ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ان کو زیادہ تر اگر ان کی زندگیوں سے کوئی چیزیں چلی بھی جائیں تو یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جو رنگین مزاج ہوتے ہیں نا، جنہیں رنگ پسند ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ وہ بھی رنگ، وہ جب رنگ اترتے ہیں یا رنگ پھیکے پڑتے ہیں تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ رنگ پسند کریں، اچھے لگتے ہیں، رنگین کپڑے پہنیں، لیکن اتنے رنگین نہ ہو جائیں کہ اگر کبھی رنگ آپ کے پھیکے پڑ جائیں تو آپ بالکل ہی ڈل ہو جائیں، مرجھا جائیں. یہ نہ کریں. صحیح.
اچھا، عید کے حوالے سے آپ نے یادگار واقعہ تو بتایا، بچپن کی عید اچھی ہوتی تھی یا آج کل کی؟ یار بچپن کی عید بہت اچھی تھی. بچپن کی عید بہت ہی اچھی تھی کیونکہ عیدی ملتی تھی اور تیار شیار ہو کے جو ہے وہ صبح ہی بیٹھ جاتے تھے. بچپن میں تیار ہوتے تھے, ابھی تیار نہیں ہوتے عید پہ. تو ایون جو ہے وہ میں شادی کے بعد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تیار نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جب میں کام والے کپڑے نہ پہنوں یا میں کوئی ایئر رنگس نہ پہنوں تو میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ سے جو چاند رات کو لے کے جاتے تھے مہندی لگوانی اور دونوں ہاتھوں پہ اور پراپر چوڑیاں اور یہ سب کچھ. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں مہندی اور چوڑیاں بہت ہی کم استعمال کی ہیں. مطلب مہندی بھی بہت کم لگائی ہوگی اور چوڑیاں بھی بہت کم پہنی ہوگی. کوئی آپ میرے ہاتھ میں بینگل دیکھ لیں گے, گھڑی دیکھ لیں گے, لیکن چوڑیاں نہیں دیکھیں گے اور عید والے دن بھی نہیں دیکھیں گے. مطلب مجھے ایسا نہیں ہے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک بندہ بہت زیادہ سمجھدار اور سوبر ہو جاتا ہے نا تو اس کے پھر پہننے اوڑھنے میں بھی وہ سوبر پن جو ہے وہ نظر آتا ہے, چیزیں نظر آتی ہیں. عورتیں مجھے چوڑیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں, پہننی چاہیے, خوبصورت لگتی ہیں. بلکہ جو ہے وہ آپ جو بھی رنگ پہنے اس سے ملتی جلتی چوڑیاں پہنے, عورت کی خوبصورتی ہے. اچھا, جو مرد ہوتے ہیں اپنی بیوی کی تعریف میں اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ عورت تو عورت کی دشمن ہوتی ہے, لیکن مرد کیوں نہیں تعریف کرتے ہیں؟ مرد اس لیے بھی تعریف کرتا ہے کیونکہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوڑ نہ ہو جائے, کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ شروع ہو جائے. انہیں پتا ہوتا ہے ان کی بیوی کتنی خوبصورت ہے, انہیں پتا ہے ان کی بیوی کہاں اچھی لگتی ہے, کہاں نہیں اچھی لگ رہی, وہ کون سا کلر اس پہ سوٹ کرتا ہے. مرد ہر چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دل برداشتہ ہو جاتی ہیں, تیاری نہیں ہوتی, ہمارے ہسبینڈ دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ بار بار تیار تو ہو نا, اس بات سے دل برداشتہ ہو جانا کہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, آپ دکھانے والا تیار ہونا جو ان کو جیسا پسند ہے. خواتین کی جو فرسٹریشن ہے سب سے زیادہ یہی ہے. اچھا میں مرد حضرات کو بھی یہاں پہ کہوں گی کہ جب آپ کی بیگمات تیار ہوتی ہیں عید پر, ویسے آپ انہیں نئے سوٹ لے کے دیتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں, تو جب وہ پہنتی ہیں تو ان کی تعریف بھی کر دیا کریں, کو پیسے پورے ہو جائیں, کو آپ کو جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو اور بیگم بھی خوش ہو جائیں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں کی تعریف کریں. چھوٹے بچے جو ہے نا ان کو بھی چاہیے, اچھا چھوٹے بچے تعریف کر دیتے ہیں, مما اچھی لگ رہی ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس یہ جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا, مما اچھی لگ رہی ہیں یا میری بیگم تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے, یہ جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا, یہ کسی بھی عورت کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے. صحیح بات ہے. جسٹ ون کمپلیمنٹ, آج تو میری بیگم بہت خوبصورت لگ رہی ہے, یہ ایک کمپلیمنٹ دنیا کی ہر عورت کے لیے جو ہے نا وہ انرجی بوسٹر ہے. اور وہ اس کا خون جو ہے وہ 10 کلو بڑھ جاتا ہے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہوتی کہ آج میرے شوہر نے میری تعریف کر دی ہے. اور اگر اس پر آپ جو ہے وہ یہ تعریف دن میں 2-3 دفعہ ویسے ہی کر دیا کریں تو میرا خیال ہے آپ دونوں کے درمیان میں, مرد حضرات میں اکثر کہتی ہوں کہ خواتین کی تعریف کرتے رہا کریں, اور دن میں اگر 3 دفعہ مرد اپنی بیوی کی تعریف کر دے تو بیوی کبھی بھی مینٹل ڈیزاسٹر میں نہ جائے, مینٹل النس میں نہ جائے, ڈپریشن یا انزائٹی میں نہ جائے. اسے یہ احساس ہو کہ میرا شوہر مجھ پہ نظر رکھتا ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ سائیکولوجیکلی بہت ضروری چیزیں ہیں جنہیں ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. تو تعریف کرنا, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا میاں بیوی کا, یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں, اس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہیں گزار پا رہے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہیں گزار پا رہے کسی بھی وجوہات کی بیس پر, ہاں مطلب کہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں وہ وہاں بیٹھے عید منا رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے عید منا رہے ہیں. میرے بہت سارے کزنس, بھائی, بھابیاں, رشتے دار باہر ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں. تو اور اس کے علاوہ میرے اور بہن بھائی جو مجھے دیکھتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے میرے بہن بھائی, تو میرے لیے قابل احترام ہے. میرے پیشنٹس بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, میرے ساتھ انٹریکشن بھی ہے لوگوں کا, دنیا بھر سے رابطے میں ہے. تو ان تمام لوگوں کو پہلے تو بہت بہت عید مبارک, اور دوسرے یہ کہ اپنے دیش سے دور عید جو ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے. صحیح بات. اپنے دیش سے دور آپ جتنا مرضی اچھا تیار ہو جائیں, جتنے مرضی اچھے پکوان کھا لیں, لیکن وہ جو ایک اپنوں کی چاہت, اپنوں کی محبت اور ساتھ بیٹھنے کا ایک جو سرور ہوتا ہے نا, اور محبت پیار ہوتا ہے, اس کو انسان بہت مس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مسنگ سچویشن جو ہوتی ہے نا اپنے رشتوں کی, دیکھیں انسان رشتوں سے بنا ہے. اللہ نے انسان کو بنا کے رشتوں میں پرو دیا, رشتوں کی لڑی میں پرو دیا. ماں ہے, باپ ہے, بہن بھائی, جو ہے میاں بیوی, بچے, آگے پھر آپ کے رشتے دار, خالہ خالو, چاچا چچی, نانا نانی, دادا دادی, وٹ ایور کوئی بھی رشتہ آپ کا, یہ لڑی ہے پوری خاندانی لڑی جس کو کہتے ہیں. تو جب پورا خاندان عید پر اکٹھا ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری فیملی میں ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن جو ہے وہ ماموں اور خالہ کی طرف جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو سب لوگ وہاں کھانا پکتا ہے اور پوری فیملی کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے.
تو یہ ایک لڑی جو ہے نا وہ خوبصورتی کی، اس میں بندہ مینٹلی جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے کزنوں سے مل کر، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں سے مل کر. لیکن ان میں کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو تیلیاں لگانے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ایک تو جب آپ میچ ہارے میں ہو اور ایک جب آپ زندگی کی بازی ہارے میں ہو، یعنی کہ آپ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور پیسہ آپ کی جیب میں نہ ہو. تو ایسے رشتہ داروں سے اوائڈ کریں جو باتیں بناتے ہیں. یہ بھی آپ کی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ٹاکسک جو ہے وہ پرسنالٹیز میں آ جاتا ہے کہ ایسی ٹاکسک پرسنالٹیز جو ہے وہ آپ کا جینا محال کر دیتی ہیں. تو عید والے دن بھی ایسے رشتہ داروں سے مت ملیں. اگر وہ رشتہ دار وہاں آ رہے ہیں تو آپ جانا کینسل کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ان سب باتوں کے باوجود ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ان کے لیے کیا؟ جس کا من پسند شخص روٹھ گیا، جس کے من پسند شخص نے اس کو دھوکہ دے دیا، جس کا شوہر چلا گیا، جس کی بیوی چلی گئی، جس کا بہت اپنا قریبی رشتہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی تو پھر کوئی عید نہیں ہے. تو ہمیں نہیں لگتا ہے اس سے اللہ تو نہیں ناراض ہوتا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ ایک انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اپنی ذات پر. آپ کے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اگر اللہ انہیں چھین لیتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو آپ اسے اللہ کی رضا میں رضا مان کے آپ خوشی سے دور نہیں بھاگ سکتے. مینٹل ڈپریشن میں آپ جو ہے وہ نہیں آ سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم آئے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈپریشن یا انزائٹی میں عید والے دن بھی اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، تیار نہیں ہوتے، نہ کریں ایسے. اللہ ناراض ہو رہا ہے. آپ نے اللہ کو جا کے جواب دینا. آپ کے جسم پر، آپ کے دماغ پر اللہ نے یہ بنائی یہ چیزیں، آپ کے من پسند شخص نے نہیں بنائی. وہ آپ ہی کے جیسا دوسرا شخص تھا جو آپ کو دھوکہ دے کے چلا گیا. اس کے لیے اگر آپ روئیں گے یا اس کے لیے آپ اپنی عید خراب کریں گے تو آپ کے اور رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، یا وہ آپ کو ایسے دیکھ کر کتنا تکلیف محسوس کریں گے. تو اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو پلیز اپنے ڈپریشن کو ختم کر کے عید منائیں. عید ایک ایسا تہوار ہے جو خوشی کا تہوار ہے، اور اللہ نے بیسیکلی جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے انعام دی ہے عید، کہ اس پہ تیار ہوں، اس پہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، روٹھوں کو منائیں، اور جو چھوڑ گیا ہے اس کو بھول جائیں. دیکھیں جو چھوڑ گیا اس کو بھول جائیں، نئی زندگی کی شروعات کریں. صرف پیار کرنے والا زندگی میں ہو تبھی زندگی نہیں جو ہے وہ جی جاتی. زندگی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن سے جی جاتی ہے. زندگی مضبوط تب ہوتی ہے جب آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. اب مجھ سے زیادہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اکیلا ہو. ساری دنیا میرے ساتھ چلتی ہے لیکن میں اکیلے چلتی ہوں. میں اپنے ساتھ قافلہ لے کے نہیں چلتی. میں اپنے میرے ہزاروں طرف جو ہے وہ آپ لوگ ہی لوگ دیکھیں گے. میرے اسسٹنٹس بھی ہیں، میرے مینیجرز بھی ہیں، میرے ساتھ جو ہے چاہنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ اسپیسیفک ایک وقت کے لیے. میں اتنی پرائیویٹ ہوں اپنی لائف میں کہ میں اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہوں، یا کوئی ایک آدھا شخص جو میری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہوں، ادروائز نہیں. ویسے تو یہ صحیح بات ہے کیونکہ انسان کو ہونا ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لگاتے ہو نا، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو ہرٹ کرتے ہیں. تو دنیا میں آپ اگر ڈاکٹر نبی علی خان کو دیکھ رہے ہیں تو ڈاکٹر نبی علی خان وہ واحد بندی ہے جس کے ساتھ پورا کارواں چلتا ہے. پوری دنیا چلتی ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں چلتی، وہ اکیلے چلتی ہے. اکیلے چلنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اکیلے چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں، قافلے لے کے چلنے والے کامیاب نہیں ہوتے. تو جسے اکیلے چلنے کا حوصلہ ہے نا وہی دنیا میں سکندر ہے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ نے مقدر کا سکندر بننا ہے نا تو اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھیں. کسی کا بھی دامن تھامنے کی کوشش نہ کریں. کسی سے بھی پیار کی بھیک نہ مانگیں، کسی سے بھی وقت کی بھیک نہ مانگیں، کسی سے بھی عید تہوار اور باہر جانے اور یہ سب چیزیں نہ سوچیں. میں کیا کرتی ہوں، مجھے جب چائے پینی ہوتی ہے، کافی پینی ہوتی ہے، میں خود اپنے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں. میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، جاتی ہوں، کافی پیتی ہوں، چائے پیتی ہوں، اپنے پیسے پے کرتی ہوں اور آ جاتی ہوں، اور خوشی محسوس کرتی ہوں. ویڈیو بناتی ہوں کہ آج میں جو ہے وہ یہاں ہوں، کافی پی رہی ہوں، چائے پی رہی ہوں. اور آپ میری اکیلے ہی ویڈیو دیکھیں گے زیادہ تر. بہت کم میرے دوستوں کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھیں گے. نہ دوستوں پہ رلائی کرتی ہوں، نہ دوست بناتی ہوں، نہ دوست جیسے لفظ کی بے حرمتی کرتی ہوں. کیونکہ لوگ یہاں دوست جیسے لفظ کی بے حرمتی کرتے ہیں. دوست تو ہوتے نہیں، دشمن ہوتے ہیں. اور آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہو، آ رہے ہوتے ہو، تو وہ آپ کی کمزوریوں کو جو ہے وہ اپنی پاور بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اکیلے رہیں. بہتر ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ کٹ آف نہیں، میں آپ کو کہتی کہ ہو جائیں، لیکن کم سے کم ٹاکسک لوگوں سے ضرور دور رہیں. سب سے اچھی چیز کیا بنا لیتی ہیں؟ سب سے اچھی چیز میٹھے میں یا ویسے کھانے میں؟ کھانے میں چکن کڑھائی اچھی بنا لیتی ہوں. صحیح. اس کے علاوہ میں ذرا پہلے آپ عید مناتی تھی پراپر اچھے طریقے سے، تو کون سی چیز دل سے بناتی تھی؟ شیر خورما. صحیح. عید پہ میری امی کو میرے ہاتھ کا شیر خورما بہت پسند ہے، اور میرے بیٹے کو بھی. تو ان کے لیے اسپیشلی شیر خورما میں بناتی ہوں، اور عید پہ میں ہی بناتی ہوں، اور کسی کے ہاتھ کا وہ لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں. اور چکن کڑھائی جو ہے وہ میں
گرین چلی اور جو ہے وہ بلیک پیپر میں بناتی ہوں. ریڈ چلی میں استعمال نہیں کرتی کھانے میں, اور زیتون کا تیل استعمال کرتی ہوں, آلیو آئل میں کھانا کھاتی ہوں. تو میں صحت کے معاملے میں ذرا کانشیس ہوں. اور چائے کے حوالے سے بھی مختلف مسالے والی چائے مجھے پسند ہے, مطلب مختلف جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں ادرک والی چائے ہو گئی یا دال چینی والی چائے ہو گئی, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میں ضرور ان کو ایڈ آن کرتی ہوں. الائچی والی چائے ہوگی, تو یہ سب چیزیں میں ایک کہوا پکا کے اچھی طریقے سے پھر اس میں جو ہے وہ گاڑھا دودھ جو ہے وہ ڈالتی ہوں. لیکن میں کچا دودھ نہیں, کچے دودھ کی چائے نہیں پی سکتی, نہ وہ میں بناتی ہوں, تو میں چائے بھی اچھی بنا لیتی ہوں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ قافلہ نہیں لے کے چلتی, لیکن آپ کسی سے انسپائر تو ہوں گی نا؟ ہاں, میں انسپائر ہوں. میں انسپائر ہوں ان بڑی شخصیات سے جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. میں انسپائر ہوں ان بڑی شخصیات سے جنہوں نے معاشرے کے لیے کام کیا. میں انسپائر ہوتی ہوں ان بڑی شخصیات سے جو علم کے لیے کام کرتی ہیں یا کرتے ہیں. میں انسپائر ہوتی ہوں ان بڑی شخصیات سے جو رشتوں کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو وقف کر دیتے ہیں. میں نہیں انسپائر ہوتی کسی آرٹسٹ سے, میں نہیں انسپائر ہوتی کسی, ہاں کوئی آرٹسٹ بھی اچھا ہو سکتا ہے, اچھا انسان ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن میری انسپریشن کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں رہا. ہاں, مجھے شاہ رخ خان کو دیکھ کر جو ہے رشک ضرور آتا ہے کہ ان کے اتنے فینز ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں, اور وہ کنگ خان ہیں. تو جب ان کے نام کے ساتھ جب وہ کنگ خان لگتا ہے تو میں ضرور کہتی ہوں کہ اس بندے کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت عزت دی ہے, دنیا بھر میں اس کا نام ہے, بچہ بچہ اس کے نام کو جو ہے وہ جانتا ہے. بیسیکلی یہ عزت ہوتی ہے جو اللہ آپ کو نوازتا ہے. تو اس عزت تک پہنچنے کے لیے اور اس لیول اور اس شہرت کو کمپیٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. اچھا, یہ شہرت مینٹین کیسے کی جاتی ہے؟ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ شہرت حاصل کرنے پہ, نہ دولت حاصل کرنے پہ, نہ کوئی رشتہ حاصل کرنے پہ. بندے کا اختیار صرف رب کے آگے جھکنے پہ ہے. رب سے مانگتے رہیں, رب آپ کو نوازے گا. میں نے بھی رب سے ہی مانگا ہے, مجھے بھی رب نے عطا کیا ہے, تو میں جو خود میں جس پہ چلتی ہوں میں لوگوں کو بھی وہی ایڈوائز کرتی ہوں. عید ہو, شب رات ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, آپ رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں. رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا, عید کے اس مسرت موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں؟ پاکستان میں بسنے والے بھی اور پاکستان سے باہر بسنے والے بھی, میرے تمام بہن بھائی جو اس وقت عید پر مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, انہیں میں یہی کہوں گی کہ ڈپریشن حل نہیں ہے زندگی گزارنے کا, خوشی حل ہے زندگی گزارنے کا. اور خوشی آپ کے اندر سے آتی ہے, خوشی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہو, اس پہ آپ خود ذمہ دار ہو, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہیں, اگر آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. ایسے لوگ جو آپ کی زندگی سے چلے گئے ہیں ان کو بھول جائیں, چھوڑ دیں, اور نہیں بھول سکتے تو ان کی جگہ اچھے لوگوں کو جگہ دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آ کر کچھ اچھا کریں, اور آپ ان کے ساتھ جو ہے, اصل میں کہتی ہوں لوگوں پہ ریلائی کرنا چھوڑ دیں. لوگوں پہ ریلائی کرنا چھوڑیں گے, اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کریں گے, سکون میں آ جائیں گے. نہیں تو بدسکونی جو ہے وہ, اللہ کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف رب کے ذکر میں ہے. ایسے ہی یہ بات نہیں کہی گئی, اس بات کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. تو اگر رب کا ذکر کرتے رہیں گے تو امن میں رہیں گے, میری طرح سکون میں رہیں گے, خوش رہیں گے, سب کچھ لٹا کے بھی آپ میری طرح جو ہے وہ ہیپی, اللہ کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہیں گے. اور آپ کو مجھے دیکھ کر ایسا ہی لگے گا کہ شاید کبھی کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی تھی, لیکن شاید ڈاکٹر نبیہہ کو نہ جانے کس وہ کہتے ہیں نا بھٹیوں میں سے جو ہے وہ گزارا گیا, دکھ, تکلیف, اذیت, ریلیشن شپ ٹوٹنا, دھوکے, فراڈ, سب کچھ جھیلا ہم نے. لیکن ہم مضبوط کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط تھا. جس کے ساتھ رب کی طاقت چلتی ہے اس کے ساتھ سب کی طاقت چلتی ہے. تو آپ نے عید ہو, شب رات ہو, کبھی بھی اپنی عیدیں ہو, سب چیزیں جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں, اور اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, کیونکہ اچھے دوست بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ سبھی بے وفا ہو جائیں, کچھ وفادار دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ایسے وفادار دوستوں کو سنبھال کے رکھیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کا کہ آپ نے وقت دیا, خاص طور پہ میرے چینل کے لیے, اور امید کرتی ہوں لوگوں کو پسند آیا ہوگا عید کے حوالے سے, اور اپنی عید اچھی طرح سے گزاریں. ایک دفعہ پھر عید مبارک جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, اور اچھے طریقے سے عید منائیں, خوشی سے عید منائیں, اللہ تعالیٰ کے لیے عید منائیں, اور شکر گزار رہیں, اور اپنے آپ کو اکیلا چلنے کا عادی بنائیں, اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.